رمضان المبارک کو گزار رہے ہو تو یہ سمجھ کر رمضان المبارک کو گزارو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس آخری عشرے کو اس احساس کے ساتھ گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ہے، اس کے بعد دوبارہ مجھے کبھی عشرہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہر روزے کو اس احساس کے ساتھ گزارو کہ میری زندگی کا یہ آخری روزہ ہے، اس کے بعد مجھے روزہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر اس احساس کے ساتھ بندہ زندگی گزارے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمان کے بہت سارے بندے نارے جہنم سے آزاد کر کے جنت کے حقدار بنائے جاتے ہیں۔ ہم سب کا جنت و جہنم پر ایمان ہے، لیکن اس کی اہمیت کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں جنت و جہنم کی اہمیت کا احساس ہوتا تو آج ہماری بہت ساری تعداد بازاروں میں نظر نہ آتی۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین عشرہ، یہ سال کا سب سے بہترین عشرہ، اور یہ سال کی یہ راتیں دنیا کی راتوں سے سب سے بہترین راتیں ہیں، جو عبادتوں میں گزرنا چاہیے تھا، جو ذکر میں گزارنا چاہیے تھا، جو تلاوت میں گزارنا چاہیے تھا، لیکن انسانیت کی ناعاقبت اندیشی پر ماتم کیجئے۔ دنیا کی سب سے بہترین راتیں دنیا کی سب سے بدترین جگہوں میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے نزدیک جنت سے زیادہ ہمارا لباس قیمتی ہے، اس لیے ہم اپنا اکثر اوقات بازاروں میں گزارتے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک جنت کے میووں سے زیادہ دنیاوی میوے عزیز ہے، اس لیے آج ہمارا اکثر اوقات ہوٹلوں میں گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک جنت کی نعمتوں سے زیادہ اپنے جوتے اور چپل پسند ہے ہمیں، اس لیے آج ہمارے اکثر اوقات بازاروں کی زینت بن رہے ہیں۔ یہ کس قدر اللہ کی بندگی سے محرومی ہے، اور یہ کس قدر دین سے بیزاری ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کی سب سے بہترین راتیں ہم دنیا کی سب سے بدترین جگہوں پر گزار رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، صلی صلاۃ مودع، اس عشرے کو اس احساس کے ساتھ گزارو یہ زندگی کا آخری عشرہ ہوگا۔ اس روزے کو اس احساس کے ساتھ گزارو میں ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری روزہ ہوگا، اس کے بعد کبھی مجھے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملنے والی۔ بہت سارے محروم ایسے انسان ہیں اور بہت سارے بد نصیب انسان ایسے ہیں، رمضان آیا اکثر حصہ گزر گیا لیکن ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی بدلاؤ نہیں، رمضان کا کچھ بھی انقلاب نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی منمانیاں ہیں، وہی گناہیں ہیں اور وہی شرارتیں ہیں۔ نہ عبادتوں سے تعلق ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ دعا و مناجات ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، کچھ ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں۔ یاد رکھے ایسے انسان سب سے محروم انسان ہے۔ اب انسان نہ سدھرے تو پھر کب سدھرے، اب انسان دعا نہ کرے تو پھر کب انسان دعا کرے، اب انسان نمازوں کی پابندی نہ کرے تو پھر زندگی میں کب انسان دعاؤں کی پابندی کرے گا، اب انسان اللہ کو یاد نہ کرے تو پھر زندگی میں کب انسان اللہ کو یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا، اس رمضان کو اور اس عشرے کو اس احساس کے ساتھ گزارو کہ میری زندگی کا یہ آخری عشرہ ہوگا۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی بہاریں نصیب فرمائے، بار الہ ہم سب کو لیلۃ القدر کو پانے والے ان خوش نصیب میں شامل فرمائے جن کو لیلۃ القدر ملنے والی ہے۔ ہمارے روزوں کو مقبول روزے بنائیں، ہماری تراویح کی نماز کو مقبول تراویح کی نماز بنائیں، ہماری دعاؤں کو مقبول نمازیں بنائیں، ہم نے جو جو عبادتیں کی ہیں ان ساری عبادتوں کو مقبول عبادتیں بنائیں۔ بار الہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائیں اور ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائیں۔ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، سارے مسلمانوں کو معاف فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔